ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، بیمار ذرا جانا دربار محمد میں، بیمار ذرا جانا دربار محمد میں، وہ جام شفا بھی بڑھ بڑھ کے پلاتے ہیں، وہ جام شفا بھی بڑھ بڑھ کے پلاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایونٹ 2 اکتوبر سے آج سے شروع ہو گیا۔ تقریباً پورے سال کی اس میں سوچ، پورے سال کا یہ خیال تھا جس میں ہم نے پچھلے 4 مہینے سے مسلسل محنت کی۔ ہم سے مراد میرے تمام سوچ تھے، اس میں ہم نے محنت کی۔ جب پلان کرنے کی باری آئی کہ ہم کیا کیا سیشن رکھیں گے، کیا کیا ایونٹس رکھیں گے، تو جو سب سے پہلی چیز ہم نے سوچی اور آغاز آج جس سے ہم کر رہے ہیں وہ ہے معطر فی القربہ پروگرام۔ ہم نے جب اکیڈمی لانچ کی تھی تو ہماری پہلی ٹیگ لائی تھی علم والفضل کی تنویر جہاں تاب کا نام۔ اس کے کچھ اشعار ہیں: علم والفضل کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام، کعبہ کوسیں کی منزل یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ اور اس کا جو حاصل کلام چلا کہ سر بستر ہو کوئی حق کا ولی ہوتا ہے، سر بستر ہو ہجرت کیا، سر بستر ہو کوئی حق کا ولی ہوتا ہے، کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ تو علم یہ اکیڈمی ہے، علم ایک درس گاہ ہے، اور علم کے سارے جو علم کے رستے ہیں وہ اسی پاک در کی طرف جاتے ہیں، وہ اسی پاک در کی طرف جاتے ہیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کی معروف مذہبی شخصیت پیر سید ظہیر احمد گیلانی صاحب۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑے شوق اور جذبے ہماری دعوت قبول کی اور آپ تشریف لائے۔ تو اب آپ سے مخاطب ہوں گے پیر سید ظہیر احمد گیلانی محبت فی القربہ پروگرام سے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام العزیز والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے نائب کی قابل احترام اسپیکر اور صدر احترام اللہ سید عثمان شاہی، آپ نے تعلیم کے ساتھ بچوں کی جو روحانی تربیت ہے اس کا بھی اہتمام بتایا اور انہیں کی وساطت سے کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بیٹا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پاک کلام جو اللہ کی جس کا نام قرآن ہے، جو گھر گھر میں موجود ہے، جس کو روز صبح تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے، گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، تو محترم بچوں، پیارے بچوں، یہ جو آپ کی عمر ہے یہ سیکھنے کی عمر ہے۔ ایک تو ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بسم اللہ پڑھیں، بلکہ قرآن کا ایک حرف اگر پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو اس کا ثواب ہے جو ملتا ہی رہے گا، لیکن جو اس کا مقصد کا جو حصول آپ نے کرنا ہے اس پر آپ بچوں کو اس توجہ دیجیے گا کہ ثواب تو ہمیں ملتا ہے، اب ثواب کے ساتھ ساتھ ہم نے اس تھیوری پر پریکٹیکل بھی کرنا ایک علم ہے اور اس علم کو سیکھنے کے لیے پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کچھ یہ ہے کہ بھائی جب قرآن پڑھتے ہو تو اس کا ترجمہ ہے، آپ بچے ہیں، آپ کو سمجھ تھوڑی لگے گی لیکن کوشش کریں گی، اللہ جو ہے سمجھ دلوں میں ڈال دیتا ہے، ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کا کام جو ہے وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ جو ہے وہ بہت آگے جا کے آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ کی جو کلاسز ہیں اسلام یاد میں اس کے اندر اس کا ترجمہ ضروری ہے۔ ابھی تو آپ کا نازلہ چل رہا ہوگا، لیکن کچھ کلاسز ہوں گی جن کے پیراگراف عربی کے ہیں وہ ان کا ترجمہ اردو میں بھی لکھنا ہے، بعض محاورہ بھی لکھنا ہے۔ تو قرآن ہماری طرف ایک پیغام بن گیا ہے۔ دوسرے نبی بھی جب اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں تو قوم جو ہے اپنے نبیوں کے پاس حاضر خدمت ہوتی اور آ کے عرض کرتی کہ اے نبی، آپ بڑی خدمت کر رہے ہو، ہمیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہو، تو اس کا کوئی اجر، کوئی معاوضہ؟ تو انبیاء کرام آگے سے ارشاد فرماتے تھے کہ ہم نے آپ سے اجر کا کوئی سوال نہیں کیا، ان اجری الا رب العالمین، ہمارا اجر جو ہے، ہمارا معاوضہ جو ہے وہ اللہ کی ذات عطا کرے۔
نبیوں کے پاس لوگ آتے رہے، لوگ جو ہے سوال کرتے رہے کہ کچھ بتائیں، اس جو دین آپ پھیلا رہے ہیں، جو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اس کا کوئی اجر؟ تو نبی فرماتے تھے، پہلے جو نبی ہو چکے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اجر جو ہے، ہمارا جو معاوضہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں، ہمیں آپ سے کوئی کام نہیں، ہمارا اجر ہمیں اللہ دے گا۔ اسی طرح سے کچھ اصحاب رسول، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، دیگر صحابہ کرام مل کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے کہ بڑی محنت کے ساتھ دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، محنتوں کو دیکھتے ہوئے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کا کام بڑی سختیوں کو جھیل کر، مشکلوں کو جھیل کر کیا ہے، تو اس کا کوئی اجر؟ یہ ہم مال یا پیسہ لے کے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ پہلے نبی بھی نبی تھے، لیکن رحمت والی صفت جو ہے، عالمین کے لیے رحمت والی جو صفت ہے، وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہے۔ تو یہ جو رحمت والی صفت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہو، کس طرح کا سوال کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہ جو دین اسلام کی روشنیاں پھیلا رہا ہوں، پیارے بچوں بات سمجھ آ رہی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو دین کی باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو صحابہ جو ہے ان کے متعلق بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ کا پیغام آیا، اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اعلان فرما دیجیے، ان لوگوں سے کہہ دیجیے لا اسألکم، کہ میرا تم سے کوئی سوال نہیں، الا مگر مودۃ فی القربیٰ، کہ جو میرے قریبی ہیں ان کے ساتھ مودت کرو۔ اب قریبی جو ہیں، گھر والے قریبی ہوتے ہیں، والدین قریبی، پھر بندے کی شادی ہوتی ہے، بیوی قربا میں شامل ہوتی ہے، اور جتنے بھی رشتے آتے ہیں سارے قربا میں شامل ہیں۔ اچھا، یہ لفظ مودت کو اگر ترجمے میں ڈالا جائے تو اس طرح بنے گا، چھوٹی سی مثال ہے، عام سی مثال، جیسے مچھلی جو ہے پانی میں رہتی ہے، اگر پانی سے اسے باہر نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ اسی طرح کی مودت، یہ مودت کا ترجمہ ہے، مودت اسے کہتے ہیں۔ حضور پاک نے محبت کا تقاضا نہیں فرمایا، بلکہ محبت جو ہے وہ کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن مودت کا عالم کیا ہے کہ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت ہی محبت کرتی ہے، وہ محبت میں کبھی نہیں آ سکتی۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا قریبی ہیں، ان کے ساتھ مودت رکھنا ہے،
اصل میں شاید بات یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، میں بات تھوڑی سی آسان کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ محبت جو ہے بیٹا وہ کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، محبت کا انداز علیحدہ ہے، لیکن قربا جو حضور کے قریبی ہیں، حضور کے خاندان والے ہیں، اہل بیت، قربا ان کی مودت کا سوال کیا، مودت کا تقاضا کیا کہ لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے تم محبت کسی سے کرتے ہو، صبح محبت کا عالم کچھ ہوتا ہے، شام کو محبت تمہاری غلب ہو جاتی ہے، لیکن میری قربا کے ساتھ مودت کرنی۔ مودت کا ترجمہ میں نے تھوڑا اس طرح سمجھایا کہ جس طرح پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے، جب تک پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے، چلتی پھرتی رہتی ہے، کھاتی پیتی رہتی ہے، جب اسے پانی سے باہر نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ تو یاد رکھو، جب تک یہ مودت فی القربا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیوں کی مودت تمہارے سینوں میں ہے، تمہارا ایمان زندہ رہے گا، لیکن جب کسی ایک کی بھی مودت تمہارے دل سے نکل گئی تو سمجھو تم تڑپ تڑپ کے مر چکے ہو، تمہارا روح جو ہے، تمہارا اندر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ تو بالخصوص یہ مودت فی القربا کے اندر جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربا ہیں ان کے متعلق بات آج بالخصوص جو بات کرنی ہے، جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ بے شک میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسین، یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور بے شمار احادیث، ایک تو حدیث اور سماعت فرمائیں۔ اب مودت فی القربا بیویاں بھی شامل ہیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ قربا میں نہیں ہے۔ حضور کے والدین، حضور کے جتنے بھی رشتے دار ہیں جو ایمان کی حالت کے بچے، اور سب قربا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں وہ قربا میں شامل ہیں، ان کے ساتھ مودت رکھتی ہیں۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ تو حسن و حسین ہے جن کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ پھر فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے۔ پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ جتنی زیادہ احادیث ان پنجتن پاک کے بارے میں احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، کسی اور کے متعلق کم ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور حضور پاک نے خود، آپ نے خود جو ہے اس کا اہتمام فرمایا کہ میری اور بھی اہل بیت ہے، لیکن ایک حدیث کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو
حضرت حسنین کریمین تشریف لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو حسن و حسین کو چادر کے اندر کر لیا، پھر بولا علی پاک تشریف لائے، حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ تشریف لے کے آئے، آپ کو بھی چادر میں ڈال لیا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور کچھ مفسر فرماتے ہیں جب چادر میں رکھا تو یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو اہل بیت ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو دور کیا جائے اور تمہیں اس طرح پاک رکھا جائے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہ چادر میں لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مولا کائنات علی شیر خدا حسنین کریمین کی فضیلت کو نمایاں بیان کیا۔ لوگوں یاد رکھنا مبدت کا فی القربا کے جتنے لائق بیویاں یا آباء و اجداد والدین دیگر رشتے دار سمجھتے ہو ان کو بھی سمجھنا، اور بات لمبی ہو گئی یعنی ان بچوں کو بات جو ہے ان پر تھوڑی دیر شام کر کے بتاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر پہ لے کے دعا فرمائی، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ بات سمجھ آ گئی کہ میں فاطمہ سے، علی سے، حسن سے، حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر بات جہاں تک نہیں رکی، فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے نا تو ان سے بھی محبت کر۔ یعنی آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو پنجتن پاک کے ساتھ آپ اگر محبت رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ محبت تم پنجتن پاک سے کر رہے ہو لیکن تم اللہ کو بڑے پیارے لگتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردے حسن اور حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی محبت بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک حدیث کی تلاوت کی کہ الفاطمہ کو بضعۃ منی، اس کا ترجمہ نہیں بیان کیا، میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کچھ نے لکھا کہ جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب ایک بات یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جو لگنے والی مٹی ہے وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ مٹی جو حضور پاک کے پاؤں کو لگے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ اچھا جو مٹی حضور کے قدموں کو لگے وہ عرش اولا سے افضل ہے، تو جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام بڑا بلند ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں آج کل فتنہ انگیزی، شر انگیزی کا دور ہے، شر انگیزی بہت پھیل چکی ہے۔ کچھ ایسے بدبخت انسان ہیں جو زبان درازی کر رہے ہیں۔ میں شاہ جی کی وساطت سے
ان بچوں کو تو شاید وہ بات سمجھ نہ آئے، شاید آپ کی مسافت سے سمجھ نہ آئے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ملا نے کہا توبہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ وہ خطا پر تھیں، وہ خطا پر تھیں، وہ خطا پر تھیں۔ آپ کو سمجھ لگے نہ لگے، جو سن رہے ہوں گے ان کو سمجھ ضرور لگے گی کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے متعلق ایک ملا لاہور کا ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ خطا پر تھی، وہ خطا پر تھی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اب یہ حدیث جو میں نے بیان کی، الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے قول میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، یہ حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے جو جسم کے عضو ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ سارے کے سارے وہ بھی معصوم، پورے کا پورا جسم معصوم۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پتہ نہیں اس عالم کو نہیں کہوں گا، اس جاہل کو کیوں سمجھ نہیں آئی کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے ہمت کیسے پڑ گئی کہ اس بی بی کو ایک معصوم جسم، ایک نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہا ہے، اور یہ مولوی کہتے ہیں وہ خطا پر۔ بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ان سے کچھ سرزد ہوتا ہے۔ اور بی بی پاک ختم جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ہستی بھی گناہ نہیں کر سکتی، آپ بھی گناہوں سے پاک ہیں۔ جس طرح حضور پاک کا جگر مبارک معصوم ہے، اسی طرح سیدہ بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی معصومہ کائنات، بلکہ مخدومہ کائنات، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور بی بی پاک آپ کا امت پر بڑا احسان ہے، امت پر بڑا احسان ہے۔ جب آپ کا واسطہ دے کر کوئی دعا کسی کی اگر قبول نہ ہوتی ہو تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اللہ اس دعا کو رد ہی نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اگر مولا کائنات کا بھی ذکر کیا جائے تو لوگوں کو وہ بھی چھپتا ہے۔ اس پر بھی ایک اور حدیث دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ فرمایا مومن جو ہے وہ علی سے محبت رکھے گا، اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ اب بچوں یہ یاد رکھنا، بات ذہن میں رکھ لینا، آج کے دور میں اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ حق پر ہے کہ نہیں ہے، مولا علی کا ذکر کر لیا کرو۔ اگر کسی کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لیا کرو یہ ایمان والا ہے، اگر کسی کا چہرہ بگڑ جائے، طبیعت بگڑ جائے، سمجھ لو یہ منافق ہے۔ آج کا پیغام یہی ہے محبت فی القربا کے حوالہ سے، کہ اگر محبت فی القربا میں اسباب شامل ہیں تو مولا علی کائنات بھی شامل ہے۔ یاد رکھیں، مولا علی کائنات کی محبت کو ایمان کا تقاضا قرار دے دیا کہ اگر کسی کا ایمان، صحابہ کرام بھی فرماتے تھے، ہم اگر کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا تو مولا علی کا ذکر کرتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ ایمان والا ہے کہ بے ایمان ہے۔ تو مشہور باتیں بچوں، ان باتوں کو ذہن نشین کر لو کہ پنجتن پاک کی جو محبت ہے، بالخصوص آج جو ذکر کرنا تھا، یہی کرنا تھا
لیکن ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، اصحاب کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اہل بیت بالخصوص پنجتن مودت فی القربا کے حوالے سے مودت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو آنے والی نسل ہے، یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی صدقے ان نسلوں کو محبت اہل بیت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کیا کرتے اور اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتے، کبھی اپنے سینے پہ لگایا کرتے، کبھی اپنی زلفوں سے کھلایا کرتے، ان شہزادوں کے ساتھ اللہ ہماری یہ محبتیں قبول کرے۔ شاہ صاحب نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ ان کے سلسلے میں ان کو بڑی رات کی ترقی عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے دل میں اضافہ فرمائے، آپ کی تمام اجازت فرمائے۔ مولا امام حسین علیہ السلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کے بالکل متعلقہ کلام ہے، محبت کے حوالہ سے گفتگو ہے، محبت کے حوالہ سے یہ اعلان بھی ساتھ سنتے گئے۔ ایک مرتبہ دوسری پڑھے، صلاۃ و سلام علیہ۔ یہ دل بے حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو دیدار ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ممبر بھی حسینی ہے، آداب بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کہ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر